Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رزق ہے، جو روزانہ ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ محض جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم انعام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کھانے کو اللہ کی نعمت قرار دیا، اور ہمیں تعلیم دی کہ کھانے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ یہ نعمت مزید بڑھے اور اس میں برکت پیدا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کھانے کے بعد اس کی حمد کرتا ہے اور پانی پینے کے بعد اس کی حمد کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے۔ اسی شکر گزاری کی ایک شکل قرآن کی تلاوت ہے۔ جب بندہ کھانے کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اپنی روزمرہ کی ضرورت کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے آداب پر بھی زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اور جب کھانا ختم کرے تو کہے، الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا وارزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس دعا کے بعد اگر انسان قرآن کی کوئی سورت تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے مزید برکت اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کھانے کے بعد تلاوت کرنے کا عمل جسم کو بھی سکون دیتا ہے اور روح کو بھی تازگی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت اپنی ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ کھانے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا ایسا ہے جیسے انسان نے ایک تہائی قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر قسم کے شر اور بیماری سے حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کھانے کے بعد ان سورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو یہ اس کے جسم کو بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی میں تازگی قائم رہتی ہے۔ رزق کی برکت کے حوالے سے سورت قریش بہت مشہور ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے کو رزق اور امن کی نعمت یاد دلائی۔ بزرگان دین نے اس سورت کو مجرب پایا ہے کہ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھنے والا نہ تو پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ہی فکر و فاقہ کا شکار ہوتا ہے، بلکہ اس کے رزق میں برکت آتی ہے اور اس کا جسم صحت مند رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ سورت قریش کا کھانے کے بعد ورد کرنا جوانی اور صحت کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے ہر رات سورت واقعہ پڑھی اس پر کبھی فاقہ نہ آئے گا۔ یہی تعلیم ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ سورت الواقعہ رزق کی کشادگی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کھانے کے بعد یا کاروباری مقام پر سورت واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو برکت عطا کرتے ہیں اور اسے فکر و فاقہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سورت کو تلاوت کرنے والوں کا تجربہ یہی رہا ہے کہ ان کا رزق بڑھتا ہے اور وہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ قرآن مجید صرف آخرت کا سرمایہ نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون اور راحت کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ یہ شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
اور اس کا جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا۔ جب انسان کھانے کے بعد قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنی روزمرہ کی ضرورت کو عبادت میں بدل دیتا ہے، اور یہی عمل اس کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ بڑھاپے کی کمزوری سے بچنے کے لیے بھی قرآن کا سہارا لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے کا جسم بوڑھا نہیں ہوتا۔ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے وہ طویل عرصے تک جوانی اور تندرستی کی برکت پاتا ہے۔ کھانے کے بعد جب انسان قرآن کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو یہ اس کے جسم کو طاقت دیتی ہے اور اس کے دل کو نور بخشتی ہے۔ اسی طرح سورت یاسین اور سورت رحمان کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت یاسین کو قلب قرآن فرمایا۔ اگر کھانے کے بعد کوئی شخص سورہ یاسین پڑھ لے تو یہ اس کے دن کے تمام کاموں کو آسان کر دیتی ہے اور دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ سورت رحمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک دلہن ہے اور قرآن کی دلہن سورت رحمان ہے۔ کھانے کے بعد سورت رحمان پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں میں ڈھک جاتا ہے اور اس کی زندگی خوشبو اور نور سے بھر جاتی ہے۔ کاروباری لحاظ سے بھی قرآن کی تلاوت اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو شخص کاروباری مقام پر قرآن پڑھتا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے برکت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال قائم کرتا ہے۔ ایسے مقامات پر سورت واقعہ یا سورت قریش کی تلاوت کو معمول بنانا کاروبار کو ترقی دینے کا باعث ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کھانے کے بعد جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہونے کی بجائے اگر انسان قرآن کی کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لے تو یہ نہ صرف جسم کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے بلکہ روح کو بھی سکون دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ کھانے کے بعد ذکر اور تلاوت کو اپنا معمول بنایا۔ یوں کھانے کے بعد قرآن کی تلاوت انسان کے لیے 3 بڑے فائدے رکھتی ہے۔ پہلا یہ کہ وہ جسمانی کمزوریوں اور بڑھاپے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا ہوتی ہے، فاقہ اس کے قریب نہیں آتا۔ تیسرا یہ کہ اس کی زندگی نور اور سکون سے بھر جاتی ہے اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ آخر میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سب اعمال صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سب برکتیں خود بخود شامل حال ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد سورت اخلاص، سورت فلق، سورت الناس، سورت قریش، سورت واقعہ، سورت یاسین اور سورت رحمان پڑھنا نہ صرف جسمانی صحت کا ضامن ہے بلکہ روحانی سکون اور رزق میں برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں جوانی میں بھی طاقتور رکھتا ہے اور بڑھاپے میں بھی کمزور نہیں ہونے دیتا۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمارے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے اور ہماری زندگی کو اللہ کی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔